کچھ یوگا اور مستنصر حسین تارڑ کے بارے میں۔ انتظار حسین، یوگا نام کی ورزش جو کمالات دکھاتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ بہت سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان اور کچھ دوسرے ممالک کے ٹی وی چینلوں پر یوگا کے پروگرام ہونے لگے تو اس ورزش کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس ورزش سے کمر پتلی ہو جاتی ہے تو ہندوستان سے لے کر مغربی ممالک کی خواتین کے حلقوں تک یوگا کو مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اس نسوانی مقبولیت سے یوگا کو 4 چاند لگ گئے، مگر اب دلی میں یوگا کے ایک ماہر نے خبردار کیا ہے کہ بے شک اس کے بہت فائدے ہیں، مگر ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھ دیکھ کر جو عورت مرد اندھا دھند یوگا کے آسن آزما رہے ہیں، اس سے جسم کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اخبار میں یہ کچھ پڑھ کر ہمیں اپنا دلی کا ایک سفر یاد آ گیا، اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہوا پہلے ہی مرحلے میں ہمارے دوست مستنصر حسین تارڑ چونکنے ہو گئے اور کان پکڑ لیے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک سیمینار کے حوالے سے ہم دلی پہنچے ہوئے تھے، مستنصر حسین تارڑ بھی یہاں موجود تھے، اور ہم دونوں ہی انڈیا انٹرنیشنل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے متصل جو لودھی گارڈنز کی سیرگاہ ہے، اس کا ذکر ہم ایک پچھلے کالم میں پہلے کر چکے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے اگلی صبح کو اس سیرگاہ کا رخ کیا۔ صبح کے سیلانی حسب دستور یہاں بھاگتے دوڑتے کہکے لگاتے درختوں کی شاخوں سے جھولتے نظر آئے۔ اس کے سوا کچھ ٹولیاں جہاں تہاں یوگا میں مصروف نظر آئیں۔ یہ مخلوط ٹولیاں تھیں، یعنی یوگا کرتے مرد، ان میں رلی ملی کچھ خوب رو لڑکیاں۔ یوگا کے ان مناظر نے مستنصر تارڑ کو بہت متاثر کیا، اور جنہوں نے تارڑ کے سفر نامے پڑھے ہیں انہیں ان سفر ناموں کی تاثیر کا خوب پتہ ہے۔ تارڑ صاحب گھر سے جب نکلتے ہیں اور اجنبی سرزمینوں پر قدم رکھتے ہیں تو جس کوچے میں جائیں وہاں کوئی نہ کوئی خوب روح ان کے سفر ناموں کا کلمہ پڑھتی ہوئی ان کی طرف پروانہ وار لپکتی ہے، مگر یہاں خوب رویان ہند یوگا کے آسنوں میں اتنی غرق تھی کہ انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ کون آیا اور کون گیا۔ خیر وہ صبح تو گزر گئی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہم پھر پھرتی سے روش چلتے اس سبززار میں پہنچے جہاں یوگا کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ تارڑ صاحب کچھ دیر بیٹھنے لیٹنے کے آسن دیکھتے رہے، پھر ہم سے مخاطب ہوئے، انتظار صاحب کیا خیال ہے میں بھی یوگا میں جا کر شامل ہو جاؤں؟ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہم نے کہا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جاؤ اور شامل ہو جاؤ، ہم اپنا پھیرا لگا کر آتے ہیں، یہیں کہیں بینچ پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کریں گے۔ سو ہم نے ایسا ہی کیا۔ دیر بعد مستنصر واپس آئے اور آتے ہی بولے، یہ تو بہت سخت ورزش ہے۔ طبیعت صاف ہوئی اور ایک بہت بڑی گڑبڑ اور تھی۔ ہم نے پوچھا وہ کیا؟ بولے وہ لوگ تو اشلوک پڑھ رہے تھے، میں بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ ہم نے پوچھا اور وہ لڑکیاں؟ بولے انہوں نے تو مجھے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی جوش سے اشلوک الاپنے شروع کر دیے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ بس پھر میں نے دل ہی دل میں سورہ حمد اور کل کا ورد شروع کر دیا۔ ہم نے انہیں داد دی کہ کفر کا توڑ یہی ہو سکتا تھا، مگر برادر یہی کرنا تھا تو اس کوچے میں آنا کیا ضرور تھا؟ یہاں سے قریب ہی مسجد ہے، وہاں چلے چلتے فریضہ سحری کی بھی ادائیگی ہو جاتی اور ہم اور کل کا ورد بھی بطریق احسن ہو جاتا۔ اور ہاں، اس سیرگاہ میں ایک اور ورزش کا بھی چرچا ہے۔ پہل ہم بہت حیران ہوئے کہ جس روش جاتے ہیں، کبھی قریب سے کبھی دور سے اونچے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟
جو صبح منہ اندھیرے اس بھیانک طریقے سے کہے لگا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ یہ بھی ورزش کا ایک انداز ہے۔ اس پر ہمیں اپنے ٹی ہاؤس کے 2 مرحوم کہے بہت یاد آئے۔ ایک کہا قیوم نظر کا، دوسرا کہا صفدر میر کا۔ قیوم نظر کا کہا گونجتا تھا۔ اچانک چائے پیتے پیتے ہم چونکتے کہ یہ کہے کی آواز کہاں سے آئی۔ بس وہ ٹی ہاؤس میں داخل ہوتے ہی دروازے کے برابر کاؤنٹر پر پہلے سانس لینے کے لیے رکتے اور کاؤنٹر پر بیٹھے مینیجر صاحب سے 1.5 بات کرتے اور لمبا کہا لگاتے۔ مطلب ہمیں خبردار کرنا ہوتا کہ میں آ گیا ہوں۔ دوسرا اونچا اور جاندار کہا صفدر میر کا ہوتا تھا، مگر ہمیشہ کہا نہیں۔ انہیں غصہ جلدی آتا تھا۔ جب خوش ہوتے تو کہا لگاتے، جب غصہ آتا تو گرجتے برستے۔ جتنا اونچا ان کا کہا ہوتا اتنا ہی گرجدار ان کا غصہ ہوتا۔ مظفر علی سید نے اس کہے کے جواب میں اپنے کہے کی انفرادیت قائم کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔